عمران خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل میں بہت زبردست تقریر کی، لیکن ایک بہت بڑی غلطی بھی انہوں نے کی جو کہ میں سمجھتا ہوں اس طرف میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تقریر کا ٹوٹل لب لباب کیا تھا۔ سب سے پہلے 3 مین پوائنٹس تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے، جب کوئی شخص گستاخی کرتا ہے ویسٹرن کنٹریز میں، تو آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کی جو کنٹریز ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کی جانب سے کوئی سخت رسپانس نہیں آتا۔ اس طرح کا ایک گلہ کیا انہوں نے تمام اسلامی ریاستوں سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستانی عوام، تمام مسلمانوں کے جذبات کی نمائندگی کی۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ایک اسلامو فوبیا کا ایسپیکٹ جو ہے وہ وہاں پر پایا جاتا ہے، کہ اسلام سے ڈرنے والا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور کوئی بھی دہشت گردی اگر کہیں پر ہوتی ہے، اگر اس بندے کے نام کے ساتھ کوئی مسلم نیم آتا ہے تو اس دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ واقعہ جو نیوزی لینڈ میں پیش آیا، اس میں وہ دہشت گردی کرنے والا بندہ عیسائی تھا، تو اس کا مذہب نہیں بتایا گیا، کہا گیا کہ جی یہ مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن تھا، یعنی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ ڈوئل جو رسپانس ہوتا ہے، دوغلا رویہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اس کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپوز کیا وزیر اعظم نے۔ تیسرا انہوں نے پوائنٹ یہ پیش کیا کہ جی سائنٹیفک ایسپیکٹ سے کافی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اسلامی امہ میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کے اسپیشلسٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو تیسرا پوائنٹ تھا اس کا انہوں نے حل بتایا۔ پہلا پوائنٹ جس پہ انہوں نے پچھلے 6 مہینوں سے جو ہم تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ آواز پوری پاکستانی قوم کی آواز بنی، کہ جس طرح ہولوکاسٹ پہ یہودیوں نے ایک قانون سازی کی، اس طریقے سے اب یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، جو لوگ ٹیکنیکلٹیز دیکھتے ہیں سپیچز کی، یا جو لوگ ڈپلومیٹک ایسپیکٹ کو سمجھنے والے ہیں، وہ میری ان باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ میں جذبات سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں آج، کیونکہ کئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، صرف کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیتے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چلیں پہلے اس طرف جاتے ہیں، جس طریقے سے ہولوکاسٹ پہ قانون سازی ہوئی کہ کوئی شخص یہودیوں کے اس ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتا، یہ قانون سازی کی گئی پراپر۔ اسی طریقے سے یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی شخص ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ کر سکے، اس پہ پوری قانون سازی ہونی چاہیے۔ اب عمران خان کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل درست تھا کہ جتنا عقیدت، جتنا عشق، جتنی محبت مسلمان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان نچھاور کرتے ہیں ان پہ، یہ بتانا چاہیے مغرب کے لوگوں کو ہماری جانب سے کہ یار ہمارے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے اس طرح کی حرکات سے، جو یہ گستاخانہ باتیں کی جاتی ہیں یا خاک شائع کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو غلطی کی ہے عمران خان نے، وہ یہ کی ہے کہ اس چیز پر تقریر کرنا از ناٹ این اچیومنٹ، اس کو امپلیمنٹ کرنا دیٹ از این اچیومنٹ۔ کہ یونائٹڈ نیشن میں امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات، OIC سے جو متفقہ طور پہ اعلانیہ جاری ہو، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس پہ پورا ایک ہوم ورک کر کے لاتے، اور جب بھی کوئی بھی ملک اپنی کوئی چیز اپروو کرانا چاہتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں یا آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل میں یا اس طرح کے کسی بھی عالمی اتحاد میں، تو وہ ایک ہوم ورک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو وزراء آتے ہیں یا جو ٹیم آتی ہے، جس طرح عمران خان کے ساتھ وزراء کی ٹیم گئی، وہ صرف سیلفیاں بنانے میں مصروف تھی۔ جو وزراء کی ٹیم ہوتی ہے وہ جا کے لابی بناتی ہے، لابیز کریٹ کی جاتی ہیں، مختلف جو ممالک وہاں پر آئے ہوتے ہیں ان کے ایمبیسیڈرز سے ملا جاتا ہے، ان کے نمائندوں سے ملا جاتا ہے، ان کی لیڈرشپ سے ملا جاتا ہے، انہیں جا کے وہ پیپر ورک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اس موضوع پہ تقریر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ہمارے موقف کی تائید کرنی ہے اور اس پر پراپر قانون سازی کرنی ہے، تاکہ کہیں پر بھی کوئی شخص اگر گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف عملی طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف کون سی سزا مقرر ہونی چاہیے، اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چیز کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آئی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کے اجلاس میں۔ ایک تو یہ
دوسرا میرے نزدیک OIC کا اجلاس ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہونا چاہیے، تاکہ جو کرنٹ افیئرز ہیں، کئی اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، سعودی یمن کا معاملہ ہے، عراق ایران کا معاملہ ہوا تھا، عراق کویت کا معاملہ ہوا تھا، وہ معاملے ہو کے ختم بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا جب اجلاس کا وقت آتا ہے تب وہ سارے نان ایشوز کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایشو رہتے ہی نہیں ہیں، جتنا فساد یا قتل و غارت ہونی تھی وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ضرور کہا گیا کہ جی اسرائیل زیادتی کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا۔ اسلامک ملٹری الائنس ہم نے بنایا، اسی الائنس کے ایک مرکزی اجلاس میں ہم لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بلا لیا بطور مہمان خصوصی، اور وہ آ کے خطاب میں کہتا ہے کہ جی حزب اللہ اور حماس جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا۔ یہی 2 تنظیمیں تھیں جو ایک سنی اسکول آف تھاٹ لیڈ کر رہا تھا، ایک کو شیعہ اسکول آف تھاٹ لیڈ کر رہا تھا۔ یہی دونوں تنظیمیں حزب اللہ اور حماس جو ہے وہ فلسطین میں لڑ رہی تھیں اسرائیل کے خلاف۔ اب ان کو اسلامک ملٹری الائنس کی میٹنگ میں آ کے دہشت گرد قرار دے کے چلا گیا ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہاں سے کسی نے چوں چنا بھی نہیں کی، کسی نے کوئی اس کی مذمت بھی نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسلامک ملٹری الائنس بنا کیوں ہے؟ امریکہ، انڈیا، اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کے لیے بننا چاہیے تھا نا ایک الائنس، امت مسلمہ کی افواج کا الائنس، تو اس میں امریکہ کے صدر کو بطور مہمان خصوصی بلانے کی کیا تک بنتی تھی؟ اب لابی کس طرح کریٹ کی جاتی ہے، میں آپ کو اپنی ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ کئی 90% ہمارے سیمینارز اس طرح ہوتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں یا مختلف آڈیٹوریمز میں، جہاں پر 60-70% یا 70-80%، اور کبھی کبھار تو سارے کے سارے اسپیکرز لبرل ہوتے ہیں، اور ایک میں ہوتا ہوں جو کہ مذہبی سوچ کا یا مذہبی سوچ کہی جا سکتی ہے یا نظریاتی شخص کہا جا سکتا ہے جو میں ہوتا ہوں۔ اب لابی کسے کہتے ہیں؟ لابی یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں پہلے میں نے فیس بک پہ پوسٹ کرنی ہوتی ہے، میں وہاں پر آ رہا ہوں، جس نے ملنا ہے وہاں آ کے ملے گا۔ اب جس نے ملنا ہوتا ہے وہ آڈینس اگر 400 ہوتی ہے، اس میں 150-200 اگر میرے اپنے نظریے کے لوگ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے میری فیور میں، تو میں بڑی دلیری سے جا کے بات کر آتا ہوں، کسی کی جرت نہیں آتی بیچ میں آ کے چوچرا کرنے کی۔ ایک تو یہ لابی کریٹ ہو گئی میری۔ دوسری جو اصل لابی کریٹ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ سب سے پہلے کھنگال لیتا ہوں کہ جو 12-14 مقررین اس کانفرنس کی زینت بن رہے ہیں، ان میں سے کون سے ایسے ہیں جن کے ساتھ میرا رابطہ پہلے کا ہے، اور کون سے ایسے ہیں جو کہ میرے اگینسٹ نظریے کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ 3-4 ایسے ہوتے ہیں جو دو ٹوک جن کا موقف میرے خلاف ہوتا ہے، 11 ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے نیوٹرل ہوتے ہیں اور جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتے ہیں برگر ٹائپ کے۔ اب ان کو میں سب سے پہلے جا کے اپروچ کرتا ہوں۔ پروگرام میں جانے سے پہلے میرا کم از کم بھی 3-4 گھنٹے میں اس پہ لگاتا ہوں، ان سب کو کالز کرتا ہوں، جناب کیسے ہیں آپ، تشریف لا رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل آ رہا ہوں شہیر بھائی۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ میں نے وہاں جا کے یہ 3-4 مین پوائنٹس پہ بات کرنی ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے کہ تمام سیاسی اور مسلکی اختلافات کو پس پشت رکھ کے تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ، بلکہ 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہو جائے۔ نمبر 1 پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کا دفاع کرنا، نمبر 2 ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے، نمبر 3 ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے، نمبر 4 اتحاد امت، کہ ہم لوگوں کو اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اسلام کے دفاع کی بات کرنی ہے، اور اس میں جو میں اسپیچ کروں گا آپ لوگوں نے اسے انڈورس کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی تقاریر میں اپنا موقف دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے موقف کی حمایت کرنی ہے۔ تو 11 اسپیکر وہ، اور 12واں میں، جب 12 لوگ ایک ہی ٹاپک پہ آٹومیٹیکلی خطاب کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ پورے کانفرنس کا جو سینیریو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہ کسی بھی موضوع پہ آرگنائز کی گئی ہو اس کا جو الٹیمیٹ جو پرائم فوکس ہوگا وہ اسی بات پہ ہوگا جو تقریر میں وہاں پر کر کے آیا ہوں گا۔ اور باقی کے جو 3-4 اسپیکرز جو کہ دو ٹوک ایک نظریہ رکھتے ہیں ہمارے خلاف، وہ بیچارے بول ہی نہیں پائیں گے، وہ آئیں بائیں شائیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ یار ہاں جی آپ بھی درست کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی درست کہہ رہے ہیں، ہمیں بڑے پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ وہ بیچارے جو کچھ تیار کر کے آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو آڈینس ان کے فیور میں ہوتی ہے، آڈینس کو ہم پہلے سے موٹیویٹ کر چکے ہوتے ہیں، اپنی فیور میں کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ قوم تو ہجوم ہے، تو اس ہجوم کو بڑے طریقے سے منظم کر کے اپنے فیور میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ پراپر لابی بنائیں۔ اسی طریقے سے خان صاحب کو چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ جو فارن منسٹر گئے انہیں جا کے ملنا چاہیے تھا، سب سے پہلے تو سعودی شیخ کو، اور بتانا چاہیے تھا کہ جناب ہم یہ بات کریں گے، لہٰذا آپ نے انڈورس کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
قانون سازی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی گستاخی کرتا ہے اگر اس کا ملک اس کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیتا تو اس ملک کا مکمل سوشل اکنامکلی سوشلی ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ چیز اگر اعلانیہ ہم لوگ دے دیتے ہیں 60-70 ملک مل کے، اسلامی ممالک یا 56 ملکوں کا جتنا بھی ہے، وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ایک بڑا سٹرونگ میسج جاتا ہے وہاں پر، جو کہ انفارچونیٹلی یہ غلطی کی وزیر اعظم نے، اور یہ بات نہیں ہوئی، وہ صرف تقریر اور فوٹو سیشن کی حد تک رہا اور واپس کانفرنس ختم ہو گئی۔ اب الٹیمیٹلی جب بھی کشمیر میں ظلم ہوتا ہے یا فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو متفقہ طور پہ جو قرارداد آتی ہے کانفرنس کے اینڈ پہ، وہ یہ آتی ہے کہ جناب کشمیر میں بھارتی مظالم کی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل مذمت کرتا ہے۔ بھائی وٹ دا ہیل اٹ از کہ جی مذمت کرتا ہے، مذمت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم آپ کے کسی خاندان کے فرد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور آپ پنڈ کے چودھری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے فلاں شخص کو قتل کر دیا گیا، ناحق قتل ہوا، اور پنڈ کا چودھری کہتا ہے او بہت افسوس ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسے چیزوں کو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ پنڈ کے چودھری کی شکل نہیں دیکھیں گے، یار الو کے پٹھے، معذرت کے ساتھ الو کے پٹھے، اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اس نے قتل کیا، جاؤ اس کا گریبان پکڑو اور اسے جیل میں ڈالو۔ امپلیمنٹیشن اسے کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اسرائیل اگر ظلم کر رہا ہے یا ہندوستان اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کی مذمت اگر 70 ممالک بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بزدلی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کوئی دلیری کا اظہار نہیں کر رہے۔ انہیں یہ چاہیے وہ کہ اچھا کتنے لوگ شہید ہوئے کشمیر میں، اتنے ہزار شہید ہو گئے، اچھا جی کتنے لوگ شہید ہوئے فلسطین میں، اتنے ہزار ہو گئے، ان کے خون کا بدلہ قصاص لیا جائے گا، اسرائیل سے بھی اور ہندوستان سے بھی۔ یہ مشترکہ اعلانیہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو اسلامک ملٹری الائنس بنایا ہے وہ کرتب دکھانے کے لیے نہیں بنایا۔ ہم لوگوں نے جو اتنے زبردست قسم کی ٹیکنالوجیز بنائی ہیں، جو ہمارے پاس بامز ہیں یا جو کچھ ہے، یہ ہم نے پھوپھی کی شادی پہ تو مجانے نہیں ہیں، یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہی رکھے ہیں۔ لہٰذا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ 60-70 ملک مل کے اگر سوشل بائیکاٹ کرتے ایسے 4-5 ممالک کا جو کہ اسلاموفوبیا پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں یا اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، تو آٹومیٹیکلی باقی لوگ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے۔ تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا ہمیشہ کشمیر کے کیس کو کس طرح ٹرخا دیتا ہے۔ 1948 میں قرارداد پیش کی گئی تھی یونائٹڈ نیشن میں کہ the issue of Kashmir should be resolved according to the basic rights of Kashmiris, according to the مطلب جو کشمیری چاہتے ہیں اس کے مطابق، either if they want to annex themselves with Pakistan or they want to annex themselves with India or to become a separate homeland، جو کشمیریوں کی امنگیں ہیں اس کے مطابق وہ کیس ریزالو کیا جائے اور وہاں پر ریفرینڈم ہو۔ 1948 سے لے کے اب تک 71 سال ہو چکے ہیں، اس کیس کو کسی نے فالو نہیں کیا۔ جب بھی پاکستانی جاتے ہیں، ایک تو یہ ہمارے موسٹلی ڈیلیگیٹس جو ہیں یہ وہاں جا کے نشے میں دھت ہوتے ہیں یا تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں یا بارز میں پائے جاتے ہیں، جب اجلاس میں جاتے ہیں تو ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جا کے لاجیکلی پروو نہیں کرتے، بلکہ کشمیر کے کیس کو انڈیا اتنا زبردست طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارا بھی جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی کلیم کر بیٹھتا ہے اور یہ شکلیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا اس پہ۔ لہٰذا آپ لوگ جب بھی جائیں ایسے سنسیئر لوگوں کو بھیجیں۔ فارن پالیسیز کو تو ایک ریکال کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے فارن آفس کے جو نمائندے جاتے ہیں وہ جا کے لابیز بنائیں، سب سے پہلے مسلم کنٹریز میں بنائیں، اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز میں بنائیں، اور انہیں بتائیں کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک سائٹ پہ رکھ دیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یار آخر ہیں تو انسان، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلاں فلاں ملک اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے کہ اس ملک کے خلاف ہم لوگ کوئی عملی طور پہ کردار ادا کریں۔ تو کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے افغان مجاہدین کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری لابی بنائی اور یونائٹڈ نیشن کی امبریلا کے انڈر 9/11 کا اٹیک خود ہی کروا کے وہ افغانستان میں آیا اور اس نے آ کے تباہی مچائی، اور آج تک پاکستان اس کا ازالہ بھگت رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی بھی اسی وجہ سے پھیلی ہے کیونکہ امریکہ یہاں پر گھسا ہوا ہے۔
تو یہی کام اگر ہم لوگ کرتے اور پراپر لابی بنا کے جاتے تو آج ہمیں محض تقریریں نہ کرنی پڑتیں، آج ایک قانون سازی ہو چکی ہوتی یونائٹڈ نیشن میں کہ کوئی شخص ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی قسم کی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری التجا ہے، درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ اگلی بار جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو صرف تقریریں کرنے نہ جائیں اور قول و فعل میں تضاد بھی نہ رکھیں۔ آپ لوگوں نے وہاں پر تو چلے جا کے بات کی، لیکن آپ نے ہی اپنے دور حکومت میں آسیہ ملونہ کو رہا کیا، آپ نے ہی اپنے دور حکومت میں ایک قادیانی بک سیلر جو کہ گستاخی کا مرتکب تھا، کورٹ نے اسے رہا کرتے ہوئے کہا کہ جناب اس کا جرم ثابت ہے، یہ گلٹی پروو ہے، یہ معصوم نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے پھر بھی رہا کرتے اس لیے رہا کرتے ہیں کیونکہ جتنی جیل میں اس نے عمر گزار دی بس وہی اس کی سزا تھی۔ لہٰذا جب تک پریکٹیکلی سزائیں آپ اپنے گھر سے شروع نہیں کرتے، گستاخوں کو ٹنگتے نہیں ہیں، تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کبھی بھی آپ کی بات کی وہ ویٹیج نہیں ہو سکتی سوائے تصویریں کھنچوانے کے۔ تقریریں تو ہمارے محلے کے مولوی صاحب آپ سے زیادہ اچھی کر لیتے ہیں۔ تقریر کرنا محض دیٹ از ناٹ این اچیومنٹ، جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، دیٹ از این اچیومنٹ۔ ایک طرف تو آپ وہاں جا کے ناموس رسالت کی بات کرتے لیکن دوسری یا ختم نبوت کی بات کرتے، دوسری طرف آپ کا ہی سابق چیف جسٹس آپ کا ہی ڈیم فنڈ کے تحریک کے لیے جب جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو قادیانیوں سے چیک وصول کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے احمدیہ مسلم کمیونٹی، یعنی کہ کیا وہ احمدیہ مسلم کمیونٹی یعنی کہ قادیانی مسلمان ہے، معاذ اللہ یہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر، تو کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی؟ آپ جب تک ثاقب نثار کے اس ایکٹ پہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، عملی طور پہ اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتے، حکومت کو چاہیے اس طرح کی چیزوں کو دیکھے۔ تو آپ جب اس طرح کی چیزیں اپنے ملک میں نہیں کریں گے تو دوسرے ملک کو جا کے آپ کیا لیسن دیں گے کہ جی ناموس رسالت پہ ڈٹ کھڑے ہو؟ یہ چیزیں آپ لوگوں کو اپنے ہی گراؤنڈ لیول سے اپنی اسٹیٹ سے شروع کرنی ہوں گی، تب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے آپ کی بات کی کوئی ویٹیج ہوگی۔ اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔